کھول دیا آپ نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سنیں آپ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ضرورت مند آیا، کہا یا رسول اللہ بڑا پریشان ہوں، مدد کی ضرورت ہے، پیسے کی ضرورت ہے. میرے آقا نے فرمایا عثمان کے پاس جاؤ، میرا نام بتا دو. توجہ سنیے کہ اب جو بات میں سنانے جا رہا ہوں اسے ذرا توجہ سے سنیے. آپ سنو گے انشاءاللہ، مجھے ڈسٹرب مت کرنا. سرکار کے پاس ایک ضرورت مند آیا، کہا یا رسول اللہ مجھے ضرورت ہے، مدد فرمائے. میرے آقا نے فرمایا میرے عثمان کے پاس جاؤ. یہ عثمان غنی کے دروازے پر آئے. جب دروازے پر آئے تو اندر سے چیخ پکار کی آواز آ رہی تھی، اونچی اونچی آوازیں. وہ آواز کیا تھی؟ عثمان غنی اپنے نوکر کو ڈانٹ رہے ہیں کہ رات کو جب سوئے تھے تو میں نے چراغ دیکھا، چراغ کی بتی اتنی بلند کر دی تھی کہ رات بھر میں تیل کتنا جل گیا. اگر چراغ کو گل کر دیتے، بجھا دیتے تو تیل بچ جاتا، کل رات کو کام آتا. ڈانٹ رہے. انہوں نے باہر کھڑے آدمی نے سوچا کہ جو اپنے نوکر کو چراغ کی بتی بلند کرنے کی وجہ سے ڈانٹتا ہو وہ میری مدد کیا کرے گا. واپس چلے گئے. دوسرے دن پھر حضور کے پاس آئے، حاجت بیان کی. آقا نے فرمایا عثمان کے پاس نہیں گئے؟ تو کہا گیا تھا مگر ہمت نہیں پڑی. میرے آقا نے فرمایا جاؤ عطا کریں گے، میرا نام بتا دینا. جب گئے تو اس وقت بھی معاملہ یہ تھا، دروازے کے باہر کھڑے ہیں، اندر حضرت نوکر کو ڈانٹ رہے ہیں. کھانے کا وقت تھا. فرماتے ہیں ترکاری میں اتنا تیل ڈالتے ہو، اگر اس میں سے کچھ بچا لیتے تو کل بھی تو کام لگ جاتا. اب ان کی ہمت پھر جواب دے گئی، واپس چلے گئے. تیسرے دن پھر حضور کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ ضرورت ہے، حاجت ہے، مجھے عطا فرمائے. آقا نے فرمایا عثمان کے پاس نہیں گئے؟ کہا یا رسول اللہ گیا تھا مگر ہمت نہیں ہو رہی ہے. سرکار دو عالم نے فرمایا جاؤ میرا نام بتاؤ، عطا کر دیں گے میرے نام پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے نام پر. اب جب گئے تو 2 دن تو تھوڑا شور تھا، اب کی مرتبہ سناٹا تھا. دستک دی، غلام نے دروازہ کھولا. کہا کیا بات ہے؟ کہا عثمان غنی سے ملنا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے اندر آ جائیں. جب اندر آئے عثمان غنی نے کہا کیا بات ہے؟ کہا مجھے مدینے کے تاجدار نے بھیجا ہے. عثمان غنی نے آقا کا نام سنا، اپنی مسند چھوڑ کے کھڑے ہو گئے، ادب سے ہاتھ باندھ لیا. کہا میرے بھائی بتا میرے آقا نے کیسے یاد کیا ہے مجھے، میرے مصطفیٰ نے کیسے بھیجا ہے؟ تو کہا مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی اور سرکار کے پاس میں گیا تھا تو انہوں نے آپ کے پاس بھیجا ہے. حضرت نے جیب سے چابیوں کا گچھا نکالا، اس کے ہاتھ میں دے رہے ہیں. کہا وہ تجوری ہے، یہ چابی ہے، کھول اور جتنا چاہیے لے کے چلا جا، جتنا چاہیے لے جا. وہ گھبرا گیا، وہ کہنے لگا حضرت مجھے اتنے کی ضرورت نہیں، مذاق نہ کریں، دینا ہے تو دیں ورنہ منع کر دیں چلا جاؤں گا. آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں. عثمان غنی نے کہا نانا مذاق اڑانا میری عادت ہی نہیں ہے. کہا یہ چابیوں کا گچھا تجوری کیا دکھا رہے ہو؟ تو عثمان غنی کھڑے ہو سامنے آئے، ہاتھ پکڑا، چابی سے خود دروازہ کھولا، خزانہ نکالا اور نکال کر فرمایا اپنی جھولی پھیلا دے. اس نے کرتے کا دامن پھیلا دیا. عثمان غنی اشرفیہ نکال رہے ہیں، ڈالتے جا رہے ہیں، نکال رہے ہیں، ڈالتے جا رہے ہیں. فرماتے خدا کی قسم جب تک تو بس نہ کہے عثمان تیری جھولی میں ڈالتا جائے گا. دامن بھر گیا، اس کے آنکھ سے آنسو جاری ہے. حضرت نے فرمایا کیوں رو رہا ہے؟ تو کہا عثمان اتنی سب لے کے میں کیا کروں گا، مگر مجھے حیرت ہے کل جب میں آیا تھا تو آپ کی ترکاری میں تیل زیادہ ہونے کی وجہ سے نوکر کو ڈانٹ پڑ رہی تھی. پرسوں آیا تھا چراغ کی بتی بلند ہو گئی تھی تو اسے ڈانٹ پڑ رہی تھی، اور آج جب میں آیا ہوں خزانہ کھول دیا، اتنا دے رہے ہو. چراغ کا میں تیل زیادہ جل رہا تھا، نوکر کو ڈانٹ رہے تھے. کھانے میں تیل زیادہ ہو گیا، نوکر کو ڈانٹ رہے تھے، اور آج مجھے اتنا دے رہے ہیں. عثمان غنی نے فرمایا چراغ میرے لیے جل رہا تھا، سالن میرے لیے بنا ہوا تھا، اور تو میرے مصطفیٰ کے نام پہ آیا ہوا ہے. فرمایا اپنے لیے جو کروں گا اس میں کنجوسی دکھا سکتا ہوں اور مصطفیٰ کے نام پر خزانہ کھول دوں گا، اس لیے کہ میرے مالک بھی مصطفیٰ ہیں اور میرے خزانے کے مالک بھی میرے مصطفیٰ ہیں.